اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہوگا۔ ذکر ایک نبی، یہ پروگرام اس سیریز کا یہ آخری سلسلہ ہے، اور ہم نے اس پروگرام میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت سیدنا شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت سیدنا ہود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت لوط، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ایوب، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، حضرت خضر، حضرت ہارون، حضرت یوشع، حضرت شمویل، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان، حضرت الیاس، حضرت یسع، حضرت عزیر، حضرت ارمیہ، حضرت دانیال، حضرت شعیاء، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، اور آج جناب رسول اللہ سب رسولوں کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوا۔ اللہ کریم ان تمام عظیم ہستیوں کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں ان کا فیضان نصیب فرمائے۔ مفتی صاحب سے پہلا میں سوال یہ کروں گا کہ حضور، ویسے تو ہم بچپن سے ایک بات سنتے آ رہے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، مگر ذکر تو 27-28 انبیاء کا ملتا ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ 1,24,000 آئے؟ اور پھر مطلب ہمیں ان کے بارے میں اور معلومات لینی ہو تو کیسے مل سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی کچھ تعداد ہمیں معلوم ہے اور زیادہ تعداد ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس کا تذکرہ تو قرآن مجید میں بھی موجود ہے، ایک آیت مبارکہ ہے، اس میں فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، کہ ان انبیاء میں کچھ وہ ہیں جن کا ہم نے آپ سے تذکرہ کیا ہے، اور کچھ وہ ہے کہ جن کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے یوں نہیں کیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک جگہ پر قرآن پاک کے اندر ہے وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، یعنی پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد کا تذکرہ ہے، اور درمیان میں فرمایا قُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، کہ کثیر جو ہے وہ زمانے اس کے درمیان میں بھی گزرے ہیں۔ تو اب وہ جو ان زمانوں کے درمیان ہے ان سب کا تذکرہ نہیں ہے، ورنہ جو قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہیں اس میں تو یوں فرمایا گیا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی امت ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ اس میں کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا گزرا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی اس سے علماء کرام نے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ایک نبی جو ہے وہ مبعوث فرمایا ہے۔ تو اب اس اعتبار سے دنیا کی اقوام، خواہ وہ مشرق کی ہوں یا مغرب کی ہوں، اب وہ آسٹریلیا ہے، وہ جاپان ہے، وہ چائنا ہے، وہ یورپ کے ممالک ہیں یا وہ افریقہ کے ممالک ہیں، ان سب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہے۔ اس پر جن علماء نے تحقیقی کام کیا ہے تو وہ اس کی کافی تفصیلات بھی بیان کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اور دیگر مستند کتابوں میں یا مستند روایات میں جن کا تذکرہ ہے ہم انہی تک اپنے آپ کو محدود رکھیں۔ ٹھیک ہے۔ ورنہ بعض ایسی معروف ہستیاں ہیں دنیا میں کہ ان کے بارے میں بھی کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ نبی تھے، یہ رسول تھے، ان کی جو فلاں کتاب ہے وہ بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، لیکن ان کے بعد والوں نے کتابوں میں تحریف کر دی، ان شخصیات کا تشخص اور امیج ہی چینج کر دیا۔ لیکن چونکہ وہ یوں کہہ لے کہ وہ ظنی اور گمان کی باتیں ہیں، تو اس لیے ہم اس کے اوپر پھر ہم زیادہ اس پر بات نہیں کرتے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے چند اس طرح کے افراد کے حوالے سے کچھ نے کلام کیا تھا، تو فرمایا کہ جن کا تذکرہ موجود ہے ہم ان کو اسی تذکرے کے ساتھ مانتے ہیں، باقی اندھے کی لاٹھی لے کے ہمیں ٹٹولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھی کہاں کہاں پر ہیں، تو یوں اس اعتبار سے ہم جو ہے وہ سکوت کرتے ہیں۔ تو اب چونکہ جیسے یہ آیت مبارکہ کہ ہر امت میں ایک ڈر سنانے والا گزرا ہے، ٹھیک ہے، یا فرمایا کہ کثیر زمانے درمیان میں گزرے ہیں، یا فرمایا کہ بہت سے رسول ایسے ہیں کہ جن کا ہم نے آپ سے تذکرہ نہیں کیا، تو ان روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ان سے ہٹ کر ہے جن کا تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب اس کے بارے میں احادیث میں اور صحابہ کرام کے جو فرامین ہیں جنہیں آثار کہتے ہیں، اس میں مختلف جو ہے وہ فیگرز ہیں، ان میں جو ایک یوں کہہ لے کہ مختلف فیگر سے ایک زیادہ مضبوط فیگر ہے وہ ہے 1,24,000 کا، لیکن چونکہ معاملہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس میں جو نبی ہے اسے ماننا فرض، اور جو نبی نہیں ہے اس کے ماننے، جو نبی نہیں ہے اس کو نبی ماننے کے اندر بہت جو ہے وہ سخت حکم ہے۔ تو اس لیے کیا ہوا کہ
چونکہ دیگر روایات ہیں اور درمیان میں ایک یہ روایت ہے 1,24,000 کی، تو پھر علماء کرام جو ہے انہوں نے ایک محتاط جملہ عطا فرمایا کہ 1,24,000 کم و بیش، اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور ایگزیکٹ یہ فگر بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا ہم ان سب نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یوں لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم سب رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو چونکہ روایات میں 1,24,000 کا فگر ہے، اس لیے 1,24,000 کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ اس سے زیادہ کا اور اس سے کم کا بھی ہے تو لہذا پھر ساتھ میں کم و بیش۔ یہ کسی حدیث میں ہے یا بزرگوں کے اقوال ہیں؟ یہ جو 1,24,000 ہے یہ تو روایت ہے، یہ تو حدیث مبارک ہے، اور اس سے زیادہ کی بھی حدیث، اس سے کم کی بھی حدیث، تو اس لیے محتاط جملہ یہ، تو اس لیے محتاط جملہ یہ کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر قوم میں ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور ذکر ہمیں چند کا ملتا ہے، لیکن ایمان ہم سب پر لائیں گے، تو اس میں اب یہ بھی سمجھنا ہے کہ جس طرح عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں کچھ مراتب بیان ہوئے نا کہ یہ سب سے ٹاپ پہ ہیں، پھر اس کے بعد مرتبہ، تو کیا انبیاء میں بھی اس طرح کے کوئی مراتب ہیں، کوئی ایسی جماعت ہے انبیاء کی؟ تین مراتب تو اس میں بڑے واضح ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پہلا مرتبہ ہے اولو العزم رسولوں کا۔ ٹھیک ہے۔ اولو العزم رسول جو ہے یہ 5 ہیں۔ ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارک ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل، کہ اے حبیب تم صبر کرو جیسے رسولوں میں سے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ اولو العزم کے معنی کیا ہے؟ اولو العزم کا مطلب ہے نہایت بلند حوصلہ اور ہمت والے، واہ واہ واہ، جن کی سیرت، جن کا کردار، جن کی تبلیغ دین، جن کی دعوت توحید، جن کی قربانیاں جو ہے وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے کیسی جو ہے نا وہ کٹھنائیاں برداشت کی اور کیسے انہوں نے دین کا کام کیا۔ تو اس میں ایک حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید المرسلین ہے، یہ سب سے افضل ہے۔ آپ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ، اور پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ۔ اچھا ان پانچوں میں بھی مرتبے بیان ہوئے ہیں؟ ان پانچوں کا بھی مرتبہ بہار شریعت کے اندر بھی عقائد کے باب میں لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان 5 کے بعد ہیں پھر جو ان کے علاوہ رسول ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اب وہ رسول کتنے ہیں؟ رسولوں کی تعداد کے اندر بھی ایک راجع قول ہے 313 کا، یعنی ان 5 سمیت 313 رسول ہیں، اور اس میں بھی کم و بیش کی روایات بھی موجود ہیں۔ تو پھر وہ جو بقیہ رسول ہیں ان کا مرتبہ جو ہے وہ انبیاء میں سب سے بلند۔ ٹھیک ہے۔ ان 313 کے بعد پھر جو باقی ہیں وہ ہے مرتبہ نبوت پہ۔ ٹھیک ہے۔ مرتبہ نبوت یوں کہہ لیں کہ مرتبہ نبوت جو ہے اس سے اوپر مرتبہ رسالت ہے، پھر اس کے بعد اولو العزم ٹاپ پہ آ جائیں گے، اور رسولوں میں پھر اولو العزم، یعنی نبیوں کا ایک یوں کہہ لیں کہ بہت اعلیٰ مرتبہ رسول ہے، رسولوں میں ایک بہت اعلیٰ مرتبہ اولو العزم ہے، اور اولو العزم کے سردار ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں بھی سمجھا تھا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اچھا اب یہ بتائیے گا کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ رسول اور نبی میں جو فرق ہے اس پر یوں کہہ لیں کہ جو علم الکلام عقیدے کے علماء ہیں انہوں نے کافی ساری تعریفات بھی بیان کی ہیں، کافی ڈسکشن کی ہے، اور یوں کہہ لیں کہ بہت حتمی کہنا جو ہے وہ مشکل ہے، لیکن یوں کہہ لیں کہ ایک بہت بڑی تعداد جو علماء کی ہے ان کا جو فرمان ہے وہ یہ ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو یا تو نئی شریعت لے کے آتا ہے، یا جو ہے نئی کتاب لے کے آتا ہے، اور یا وہ کفار کی طرف ابتداءً بھیجا جاتا ہے۔ تو جیسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تھے کہ انہیں کفار کی طرف بھیجا گیا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہوتے ہیں کہ جو نئی شریعت لے کر نہیں آتے بلکہ جو پہلے سے شریعت چل رہی ہوتی اس کے محافظ اور اس کے مبلغ کے طور پہ تشریف لاتے ہیں، تو اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں۔ تو یہ انبیاء ہوتے ہیں۔ تو جو شریعت لائے یا جو نئی جو کوئی کتاب یا جو صحیفہ ہے وہ لے کے آئے، اور یا جسے بطور خاص کفار کی طرف بھیجا جائے، تو یہ رسول ہوتے ہیں۔ اچھا انبیاء کا، اور یہ جو ویسے نبی کی جو تعریف ہے وہ ویسے یوں کی گئی ہے کہ ہوا انسان بعثہ اللہ الی الخلق لتبلیغ احکامہ، کہ نبی وہ انسان ہوتا ہے جسے اللہ تعالی مخلوق کی طرف، انسانوں کی طرف بھیجتا ہے اپنے احکام پہنچانے کے لیے۔ تو جو نبی کی ڈیفینیشن کی گئی ہے وہ یہ ہوا انسان بعثہ اللہ الی الناس لتبلیغ احکامہ۔ اچھا اب یہ صحابہ کرام کے بارے میں یا اولیاء کرام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اولیاء کرام میں سے بہت سارے اولیاء وہ ہوتے ہیں جن کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں،
ان کو مرتبہ حاصل ہوتا ہے. تو کیا انبیاء اتنی بڑی تعداد میں جو آئے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو قطعی طور پہ علم ہوتا ہے اچھا. کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. ٹھیک ہے. نبیوں میں یہ نہیں ہو سکتا کہ انہیں یہ علم نہ ہو. ٹھیک ہے. ان کا جو منصب ہے وہ بالکل یعنی کہ قطعی طور پر ڈکلیئر ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. ولیوں میں یہ ہے کہ بعض کو پتہ ہوتا ہے اور بعض کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن نبیوں رسولوں کے اندر ایسا ہرگز. تو ان کے ہر نبی کے پاس وحی آتی ہے؟ جی، ہر نبی کے پاس وحی آتی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ نبوت کی جو تعریف کی گئی ہے، جی. نبوت کی تعریف یہ ہے کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ وحی فرمائے. تو لہذا وحی اور نبوت جو ہے یہ یوں کہہ لیں کہ یہ تقریباً مترادف ہیں. ویسے تو لفظ وحی تھوڑا سا کامن ہے اور بھی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، لیکن جو وحی نبوت ہے وہ یوں سمجھ رہے کہ وہ نبی کے لیے لوازم میں سے ہے اور وہ نبی کی طرف کی جاتی ہے. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے انبیاء سے ملاقات کی ہے؟ جی، یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہی لے کر وہی آتے ہیں. وہی لے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ناظرین، بڑی دلچسپ گفتگو ہے اور شاید بہت ساری نئی باتیں اور بڑی ہسٹوریکل باتیں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. ہمارے ساتھ رہنا ہے، آپ نے کالز بھی کر سکتے ہیں. اب سید اعلیٰ حضرت کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے اور غالباً یہ کسی حدیثی کا خلاصہ ہے کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے پوچھا تھا کہ تم نے سب کو سارے نبیوں سے ملاقات کی ہے. حدیث کا جو مضمون ہے کہ مجھ جیسا بھی کوئی دیکھا، پھر جبریل امین نے جو جواب دیا اس کو سید اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں بیان کیا کہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدا